آج کل لوگ وظیفے پوچھ رہے ہیں. آج کل لوگ وظیفے پوچھ رہے ہیں. وظیفے کہ کوئی وظیفہ بتاؤ جس سے بیٹھ کے پڑھنے. کوئی کہہ رہا یہ ختم کر لو, کوئی کہہ رہا وہ ختم کر لو, کوئی کہہ رہا یہ ختم کر لو, کوئی کہہ رہا وہ ختم کر لو. اور میں یہ سوچتا ہوں, میں نے کہا جن فرائض کے چھوڑنے کی وجہ سے حالات آ رہے ہیں, کیا یہ حالات وظائف سے ٹھیک ہو جائیں گے؟ سوچو تو صحیح. حالات آ رہے ہیں فرائض کے چھوڑنے سے, ٹھیک ہو جائیں گے وظائف کے پڑھنے سے. لو تو بات بھی ہے بلا. جی ہاں, پوری رات بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھ لو, حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ارے تم پوری رات پڑھ کے سوتے آرام سے, اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لیتے, اللہ اسی پہ حالات بدل دیتے. سے پڑھ لے, اسے پوری رات کی عبادت کا اجر ملتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں فرائض سے زیادہ آسان وظائف ہیں. ہاں جی, کوئی وظیفہ بتا دو, مشائخ بزرگوں کے پاس جائیں گے کہ جی یہ حالات ہو رہے ہیں اس وقت مسلمانوں پر, کوئی وظیفہ بتاؤ, کوئی وظیفہ. حالانکہ سب کو یہ بتانا چاہیے کہ حالات فرائض کے چھوڑنے کی وجہ سے ہیں. تم جاؤ, نکل جاؤ اپنے مکان گھر چھوڑ کر, اور لوگوں کو دعوت دے کر فرائض کی طرف لے آؤ. میں تمہیں کیا بتاؤں, پتہ نہیں سمجھ میں آئے گی بات یا نہیں. رات میں یہ سوچ رہا تھا, سن 47 میں جب ملک تقسیم ہوا, 46 کی حضرت کا بیان مولانا صاحب کا, 1 سال پہلے 46 مولانا صاحب کا بیان. حضرت کہہ رہے مجمع سے میں تم سے خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, اس وقت تھوڑا سا پیسہ لے کے ملک کے اندر نکل جاؤ, ورنہ سارا کچھ چھوڑ کے ملک سے باہر نکلنا پڑے گا. یہ حضرت 46 کا بیان ہے. قسم کھا کے فرمایا مجمع سے, میں تمہیں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اس وقت تھوڑا سا پیسے لے کر ملک کے اندر نکل جاؤ اللہ کے راستے میں. اگر یہ نہیں کرو گے تم اب, تو تمہیں سب کچھ چھوڑ کر ملک سے نکلنا پڑے گا. یہ حضرت 47 سے پہلے. ایک آدمی نے گستاخی کی, کھڑا ہوا مجمع میں, کہ کون نکال دے گا ہمیں؟ پورا خاندان سارا مال اسباب جو ہے, دکان مکان زمین سب کچھ چھوڑ کر ایسے حالات میں نکلے, کچھ کسی بھی چیز کا بھی معاوضہ نہیں ملا. بڑی بڑی حویلیاں, بڑی بڑی زمینیں, گاؤں کے گاؤں چھوڑ کر چلو. مولانا صاحب نے فرمایا اس وقت تھوڑا سا مال لے کے ملک کے اندر چلے گا, لوگوں کو نماز پر اور کلمے پر آمادہ کر لو. یہ نہیں کرو گے تو سب کچھ چھوڑ کر کہاں سے نکلنا پڑے گا؟ ملک سے باہر. میں یہ بات حضرت کی یاد آ رہی تھی کل سے. یہ وقت ہے اس کا. ہم تو بات پڑھتے ہی ہیں, ہم تو روزہ رکھتے ہی. ارے تم نماز پڑھتے ہو, تم روزہ رکھتے ہو, تمہاری نماز روزے سے تھوڑی حالات بدلیں گے. تمہاری نماز روزے سے حالات تھوڑی بدلیں گے. تمہاری نماز روزے سے حالات نہیں بدلیں گے. تم دوسروں کو نماز روزے پر لے آؤ گے تو حالات بدلیں گے. یہ میں تم سے قرآن حدیث کی بات سیدھی کہہ رہا. قرآن حدیث بھرے ہوئے ہیں اسے کہ تم حالات سے اپنے اعمال کے ذریعے نہیں نکل سکتے. تم حالات سے جب نکلو گے, جب دوسروں کو تم غفلت سے نکال لو. اس لیے کہ اگر پیر کے انگوٹھے میں زخم ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ پیر کا انگوٹھا بیمار ہے. میں نے کہا بھائی فلاں صاحب بیمار ہیں. فلاں صاحب کیوں بھائی, کیا کہتے ہیں فلاں صاحب؟ حالانکہ پیر کا انگوٹھا بیمار ہے, مگر بیماری کی نسبت پورے آدمی کی طرف کی جاتی ہے, پورے شخص کی طرف. ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ بیماری کی نسبت کی جاتی ہے پورے شخص کی طرف. فلاں صاحب بیمار ہیں
حالانکہ بیماری کہاں ہے؟ صرف پیر کے انگوٹھے میں، پیر کے انگوٹھے میں۔ بس حدیث میں فرمایا ساری دنیا بکھرے ہوئے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں۔ اگر پوری دنیا کے کسی کونے میں بے دینی ہے تو ساری امت بیمار ہے۔ اگر بے دینی کسی ایک کونے میں کسی ایک ملک میں ہے تو ساری دنیا میں مسلمانوں کا دین ناقص ہے اور سارے مسلمان بیمار ہیں۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں ملک میں لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ ہماری بات ذہن ذرا توجہ سے سنو۔ سارا بدن صحت مند، پیر کے انگوٹھے میں زخم، ڈاکٹر کہتے ہیں اگر انگوٹھا نہ کاٹا گیا فوراً تو یہ بیماری بڑھ جائے گی، پیر کاٹنا پڑ سکتا ہے اور آگے جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ کیوں بھائی؟ ایسا ہی ہے نا؟ ہاں۔ وہ پورے بدن کے تحفظ کے لیے پیر کے انگوٹھے کا علاج کرتے ہیں اور ہم یہ سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں ارے ہم تو نماز پڑھی رہے، کوئی نہیں پڑھ رہا تو کیا بات ہے، وہ جانے اسے اپنی قبر میں جانا، مجھے اپنی قبر میں جانا۔ کہ قبر کا تو معاملہ بعد میں ہوگا، پہلے دنیا جو جہنم بنی اس سے کیا کریں؟ ہاں، سوچنے کی بات ہے۔ ایک بے نمازی کے نام سے 40 گھروں تک، اگر آپ کے محلے میں 40 بے نمازی ہیں تو کتنی نوست ہوگی؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انفرادی اعمال سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، انفرادی اعمال سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی مسلمانوں کی مدد سارے باطل کے خلاف اس پر کریں گے کہ تم دوسروں کو ایمان عمل صالحہ پر آمادہ کرو، ورنہ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ امت کسی بھی زمانے میں خسارے سے بچ نہیں سکتی جب تک دوسروں کا اعمال پر آمادہ نہ کرے، دوسروں کا اعمال پر آمادہ نہ کرے۔ اگر چاہو کہ حالات بدلے تو اپنے وطن چھوڑو اور نکلو اللہ کے راستے میں۔ عمل چھوڑنے والوں کو منکر کے ماحول سے نکالو اور عمل کے ماحول میں لانے کی محنت کرو، کیونکہ اس پر اللہ رب العزت حالات کو بدل دیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالی مدد فوراً لے آتے ہیں ان مسلمانوں کے لیے جو دوسروں کو عمل پر لانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور اگر دوسروں کا عمل پر آمادہ نہیں کرتے تو تم اپنی عبادات کے ذریعے مسئلے کو حل نہیں کرا سکتے۔ اپنی عبادت کے ذریعے مسئلے کو حل نہیں کرا سکتے۔ جتنی چاہے اعلیٰ نماز پڑھ لو، جتنا چاہے اعلیٰ ذکر کر لو، حالات تمہارے اعمال سے بدلیں گے نہیں، حالات اعمال سے بدلیں گے نہیں جب تک دعوت پر نہیں آؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے۔ قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں، قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ نے قسم کھا کر کہا ہے قرآن میں کہ اگر دوسروں کو اعمال پر آمادہ نہیں کرو گے اور دوسروں کو اللہ کے فرائض پر نہیں لاؤ گے تو تم خسارے سے بچ نہیں سکتے۔ ہم اس چکر میں ہو کہ حکام مان جائیں تو مسلمانوں کا حالات درست ہو جائیں۔ بس میرے دوستو اس کے لیے عزم کرو، ارادے کرو۔